بات کہہ رہا ہوں ذرا میں، چونکہ آج میں نے عرض کیا ہے کہ میرا انداز ذرا تلخ ہے. کبھی آپ نے سوچا یہ تبلیغی جماعت جو امریکہ جاتی کائے کے لیے جاتی ہے؟ وہاں کوئی ان سے پوچھے تم اپنے گھر کی خبر لو، تم ذلیل ہو، خار ہو، ہمارے غلام ہو، تمہارا حال تو یہ، ہمیں کیا سکھانے آئے ہو؟ اپنا گھر تو درست کرو. تمہارے ہاں بلینز کے غبن ہوتے ہیں، ملک کا جو ہے سارا خون چوس کر یہ تمہارے جو ہے سیاستدان اور بیوروکریٹس جو ہیں ہمارے بینکوں میں لا کر انہوں نے جمع کر دیا ہے، اور تم یہاں آئے ہو. What do you have to teach us؟ ہمیں کچھ پڑھاؤ گے؟ ذرا ہمیں نمونہ دکھاؤ کہیں، کسی عالم اسلام میں کسی ملک میں اسلام ہے، مجھے دکھاؤ ذرا. سوچنے کی بات ہے کہ نہیں؟ فزیشن ہیل تھائی سیلف. اور ایک بات نوٹ کر لیجئے، کہتے یہ ہے کہ یہ حضور کے طریقے پر ہے. نوٹ کر لیجئے، حضور نے کبھی کوئی تبلیغی وفد جماعت نہیں بھیجی، کبھی. 12 برس تک مکے میں تھے تو مکے ہی میں کام ہو رہا، مکے میں کام ہو رہا، مکہ ہے اس کی گرد و نواح ہے بس. کہیں باہر کوئی جماعت بھیجی؟ آخر سیرت ہم نے بھی پڑھی ہے، میں نے بھی پڑھی ہے. ہجرت کے بعد مدینے میں آ گئے تو اب عرب کے اندر اندر کام ہو رہا، عرب کے اندر اندر کام ہو رہا. ہاں جب صلح حدیبیہ ہو گئی اور قریش نے مان لیا کہ ہاں محمد is now a power to reckon with، اب تو محمد کو ماننا پڑے گا. صلح تو اسی سے کی جاتی ہے جسے آپ ریکگنائز کریں. جب قریش نے ریکگنائز کر لیا اور اللہ نے سند دے دی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اس صلح حدیبیہ کی شکل میں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کر دی. تب آپ نے خطوط بھیجے ہیں پہلی مرتبہ. یہ 18 برس بعد، نوٹ کیجئے خدا کے لیے، وحی کے آغاز کے 18 برس بعد پہلے خطوط لکھے ہیں آپ نے دعوتی بادشاہوں کے نام. کوئی جماعت نہیں بھیجی، کوئی تبلیغ کے لیے لوگوں کو نہیں بھیجا. خط بھیجا ہے شہنشاہ ایران کو، اس نے خط پھاڑ دیا. حضور نے فرمایا اس نے میرا خط نہیں پھاڑا، اپنی سلطنت کو پھاڑ دیا، پھٹ کے سلطنت ختم ہو گئی. ہرقل کے پاس خط بھیجا ہے، مکوکس پیٹریارک آف الیگزینڈریا اس کو بھیجا ہے، نیگوس نجاشی آف ایتھیوپیا اسے بھیجا ہے، بحرین کے ابھی خطوط بھیجے. ایک ایک آدمی سفیر کی حیثیت سے خط لے کر گئے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ، مجھے حضور کی پوری زندگی میں دکھا دیجئے کہ حضور نے کوئی تبلیغی جماعت کے باہر نکالی ہو، ایک بھی نہیں. ہاں جب عرب میں انقلاب آ گیا، اللہ کا دین قائم ہو گیا، اب فوجیں نکلی ہیں، وہ تبلیغی نہیں تھے. انہوں نے عراق کو فتح کیا، انہوں نے ایران کو فتح کیا، انہوں نے شام کو فتح کیا، انہوں نے شمالی افریقہ کو فتح کیا. تو وہ تو فوجیں تھی، وہ تبلیغی جماعتیں تو نہیں تھی. تو ذرا سوچئے، میں نے اتنی کھل کر کبھی بات نہیں کی تبلیغی جماعت کے بارے میں، لیکن میں نہیں چاہتا آج کہ کوئی بات مجلک رہ جائے، بات واضح ہو جائے. پتہ نہیں پھر ملاقات ہے کہ نہیں، اللہ کو معلوم. تبلیغی جماعت کے کام کو میں بڑی پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، اور میں ان کو اللہ کے دین کے مخلص خادم سمجھتا ہوں. میری کوئی بری رائے نہیں ہے، البتہ کچھ چیزوں سے مجھے اختلاف ہے ان کی، وہ میں ادب کے ساتھ ان کی خدمت میں عرض کرتا رہتا ہوں، اور یہاں بھی کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں. آپ فرماتے ہیں تو اب بھی بیان کر دیتا ہوں. میری ان سے ایک درخواست تو یہ ہے کہ تبلیغ اور دعوت کی جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے بندوں کے اوپر، وہ اپنے ماحول میں ڈالی ہے. اپنے مورچے کو چھوڑ کر دوسری جگہ جانے کی ذمہ داری عام آدمی پر نہیں ڈالی گئی. ان کو اپنے تبلیغی نظام میں اس صورتحال کی اصلاح کرنی چاہیے. ایک چیز یہ. دوسری چیز یہ ہے کہ دعوت کی بنیاد قرآن مجید ہے، یہ بات خود قرآن نے واضح کر دی ہے. رسول اللہ کو بھی یہ حکم دیا گیا کہ ذکر بالقرآن من یخاف وعید، یعنی جو آدمی بھی خدا کی وعید سے بچنا چاہتا ہے اس کو قرآن کے ذریعے سے نصیحت کیجیے. اور دعوت کے لیے بھی فرمایا ہے کہ جاہد بہی جہادن کبیرہ، اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کرو. ان کے ہاں قرآن مجید کو ہاتھ لگانا ممنوع ہے. سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، کوئی امکان نہیں اس بات کا. یعنی ہاتھ میں قرآن ہونا چاہیے آپ کے، قرآن سنائیں، قرآن سکھائیں، قرآن پڑھائیں.
یہی دین کی دعوت ہے. یہ قرآن نے خود حکم دے دیا اس بات کا، اس سے انحراف نہیں کیا جاتا. یہ میں ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں ہمیشہ کہ یہ فضائل کی کتابیں اور بالکل جھوٹی روایتیں اور قصے اور کہانیاں جو ہیں ان کو ایک طرف رکھ دیں اور اللہ کی کتاب ہاتھ میں پکڑیں، اس کے پڑھنے کا لوگوں میں شوق پیدا کریں اور اسی کے لیے کام کریں. اور تیسری بات جو ان کی خدمت میں ہمیشہ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ دین میں تبلیغ تدریج سے کی جاتی ہے، لیکن اس کے بعد پورا کا پورا دین لوگوں کو سکھانے کا اہتمام کیجیے. جو لوگ آپ کے قریب آ جاتے ہیں وہ پھر پہلے ہی جماعت میں نہ پڑے رہیں، ان کو پورا دین سکھائیے. یہ میری 3 مؤدبانہ گزارشات ہیں. تو آپ نے پوچھا ہے تو میں نے عرض کر دی ہیں. ان کی خدمت میں بھی ایسے ہی عرض کر دیتا ہوں جب ان کے علماء سے ملاقات ہوتی ہے. آپ کو بھی اگر اللہ توفیق دے تو آپ بھی ان کی خدمت میں یہ باتیں اگر معقول ہیں تو عرض کریں. جس نے بات نہیں ماننی اس کے لیے بہت دلائل موجود ہیں. تو اس قرآن کے ذریعے آپ نصیحت کیجئے جو اللہ کی دھمکی سے ڈر جائے. اس قرآن کے ذریعے، فضائل اعمال کے ذریعے نہیں، فضان سنت کے ذریعے نہیں، الرحیق المختوم کے ذریعے نہیں، 14 ستارے کے ذریعے نہیں. میں سارے دن ہمارا ناراض ہو جاتے ہیں، ایک آدھا لے لو باقی چھڑ دیں. فضائل اعمال دیوبند مکتبہ فکر کی کتاب ہے، فضان سنت بریلوی مکتبہ فکر کی، الرحیق المختوم جو ہے وہ اہل حدیث مکتبہ فکر کی ہے، اچھی کتاب ہے لیکن اس میں بھی ضعیف روایتیں موجود ہیں. اور 14 ستارے اہل تشیع کی کتاب ہے. ان کتابوں کے ذریعے نہیں بلکہ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اس قرآن کے ذریعے نصیحت کیجئے جو اللہ کی دھمکی سے ڈرے. ہمیں تبلیغ سے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن مولویوں کی کتابیں اٹھا کر پھرنا جن میں اتنی فاحش غلطیاں ہوں، عقیدہ توحید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے منافی باتیں لکھی ہوئی ہوں، ظاہر انسانی کوشش ہے. ان کتابوں کو گلی گلی اٹھا کر پھرنا اور اس کے ذریعے دعوت کرنا، اس سے ہمیں اختلاف ہے. دعوت و تبلیغ سے نہیں ہے. اور اسی کا کلائمیکس آپ دیکھ لیں، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 19 ہے، جو ہم نے اپنے ریسرچ پیپر امام الانبیاء کی دعوت قرآن ریسرچ پیپر نمبر 4 جو آپ کو لیکچر کے اینڈ پہ مل بھی جائے گا سب کو، اس کی 19 نمبر آیت، اس کی ٹاپ پہ ہم نے یہ آیت لکھی ہے، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اللہ نے یہ قرآن مجھے اس لیے وحی کیا ہے کہ اس کتاب کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سناؤں اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ بھی اسی کتاب کے ذریعے ڈر سنائے. الرحیق المختوم کے ذریعے، فضائل اعمال کے ذریعے، فضان سنت کے ذریعے، 14 ستارے کے ذریعے نہیں، اس کتاب کے ذریعے، اللہ کی کتاب کے ذریعے، اس کے ذریعے ڈر سنائے. اور پھر مولویوں نے یہ جو ڈھکوسلا مچایا ہوا تھا کہ یہ بڑا مشکل ہے، سمجھ نہیں آ سکتی، یہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النجم میں کم از کم 4 دفعہ یہ آیت نازل فرمائی. پھر بھی اگر کسی منحوس کو یہ یقین نہ آئے تو اس کی اپنی نوست ہے. سورۃ النجم کی آیت نمبر 17 ہے، 22 ہے، 32 ہے، 40 ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے سمجھنے والا؟ اس الذکر کو مولوی نے ترجمہ ہی اس کا تبدیل کر دیا. ہم نے قرآن کو جو ہے وہ یاد دہانی کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی یاد کرنے والا؟ وہ یاد دہانی کا مطلب ہے نصیحت، جیسے کسی کو یاد کروانا کہ یار تم نے یہ غلطی کی ہے. تو لیکن انہوں نے ترجمہ ایسا کیا تاکہ دونوں مطلب ان کے مدرسے بھی چلتے رہے اور لوگوں کے بچوں کو حافظ بناؤ. یہ ہے اس میں لکھا ہوا، دیکھیں ہے کوئی حفظ کرنے والا؟ تو یہ یاد دہانی مراد ہے کوئی نصیحت کرنے والا. یہ یاد دہانی لفظ ہے، یاد کرنا نہیں ہے. ہم نے اس قرآن کو تذکیر کے لیے، نصیحت کے لیے آسان کر دیا تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ اس کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن بنے گی ہماری اردو کی لنگوسٹک میں. لیکن پھر بھی اگر کوئی سمجھتا ہے، اور ہمارے انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کا مولوی تو کہتا ہے جی قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. یعنی یہ قرآن کی دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ہے، یہ آپ کی دعوت ہے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. یہ آیت پھر میں نے ٹاپ پہ لگائی ہے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے مجھے یہ قرآن اس لیے وحی کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سناؤں جس تک بھی یہ قرآن پہنچ جائے. تو یہ امام الانبیاء کی دعوت قرآن ہے الحمدللہ. تو جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے ان کو اپنا امام ماننے والا، پھر وہ اسی کتاب کے ذریعے تذکیر کرے گا، نصیحت کرے گا. یہ قرآن حکیم قیامت تک کے لیے محفوظ کیوں ہے؟ اس کی ٹیکنیکل ریزن کیا ہے؟ اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ تو کچھ میں نے پہلے بھی ڈسکشن کی کہ اگلی انبیاء کرام علیہ السلام کی کتابیں اگر ٹیمپر ہوتی تھیں، تورات، زبور، انجیل ٹیمپر ہوئی، انجیل کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے، باقی کتابیں جب ٹیمپر ہوئی تو انبیاء کرام آتے تھے اور وہ ساری چیزیں جو ہے وہ دور کر دیا کرتے تھے. اب چونکہ قیامت تک کسی پیغمبر نے نہیں آنا، اگر خدا نہ خواستہ قرآن ٹیمپر ہو جاتا پھر ہدایت کے لیے دنیا میں کوئی چیز باقی نہ رہتی. چونکہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت
ختم نبوت کی وجہ سے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی قیامت تک کے لیے زندہ ہے۔ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واحد معجزہ ہے جس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہے۔ معجزے آپ کے بہت ہیں لیکن دعوی نبوت جس معجزے پر ہے وہ یہ کتاب ہے۔ کیوں؟ آج کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو اژدہا بنا سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں امام کعبہ کے ہاتھ میں پکڑا دے، چاہے وہ پوپ بیٹھا ہے جو ویٹیکن سٹی میں اس کے ہاتھ میں پکڑا دے، یا اسرائیل میں بیٹھے ہوئے کسی پریسٹ کے ہاتھ میں پکڑا دیں، وہ عصا جو ہے وہ سانپ نہیں بنے گا یا اژدہا نہیں بنے گا۔ تو معجزہ حضرت موسیٰ کے ہاتھوں تک تھا۔ آج کرسچن ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کی مردہ زندہ کرنے کی ویڈیو نہیں دکھا سکتے، لیکن ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ قرآن، چونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے، وہ آج بھی معجزہ ہے، چاہے اس زمانے میں کسی کے پاس تھا یا آج تھا۔ اس وقت شاعری عروج پر تھی، قرآن حکیم سن کر شاعروں نے اپنے کلام پھاڑ دیے۔ آج سائنس اپنے عروج پر ہے اور قرآن حکیم کی ایک آیت بھی ایسی نہیں جو اسٹیبلش سائنس کے خلاف ہو۔ تو اسلام نے ویسے ہی سپر سیڈ انشاءاللہ کر جانا ہے۔ صحیح مسلم آپ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جمعے کا خطبہ دیتے یا کوئی تقریر کرتے پہلی بات یہی کہتے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، آگاہ ہو جو سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، اور بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود انجیکٹ کیے جائیں، وہ تمام کام بدعتیں ہیں، تمام بدعتیں گمراہیاں، اور گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں۔ تو یہاں بھی کتاب اللہ۔ اسی طریقے سے حجۃ الوداع میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہے صحیح مسلم میں، اس میں واضح الفاظ ہے، میں اپنے بات تم میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جسے پکڑ لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ مسلم میں صرف اللہ کی کتاب کا ذکر ہے، ہاں المستدرک للحاکم میں ہے کتاب اللہ اور سنت، اور سنت بھی قرآن میں ہی داخل ہے، کیونکہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی۔ اسی طریقے سے پھر مسلم شریف میں 4 حدیثیں جو غدیر خم کی موجود ہیں، ان میں بھی دیکھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے بعد جو خطبہ دیا ہے وہ ایکسکلوسیو صحیح مسلم میں 6225 سے لے کر 6228 تک، کتنے زبردست الفاظ ہیں۔ اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں۔ میں اپنے بات تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ اس سے آگے الفاظ کیا ہوں؟ قرآن کی تعریف میں غدیر خم سے بہترین کوئی اور حدیث نہیں ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ کہ سیدنا طلحہ کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن ابی اوفا سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وصی کسی کو بنایا تھا، کسی کے لیے وصیت کی تھی؟ تو انہوں نے کیٹاگوریکل ڈینائی کیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے وصیت نہیں فرمائی تھی، نہ ابو بکر کے لیے، نہ عمر کے لیے، نہ عثمان کے لیے، نہ علی کے لیے۔ البتہ آپ نے ہمیں کتاب اللہ کو پکڑے رہنے کی، اس پر عمل کرنے کی وصیت کی تھی۔ اس لیے میں کہتا ہوں یہ وصی رسول جو ہے دراصل وہ کتاب اللہ ہے، یہ خلیفۃ الرسول ہے قیامت تک کے لیے۔ اور اس کی ٹیکنیکل ریزن بھی سمجھ لینا، وصی رسول یا رسول اللہ کا خلیفہ تو وہ ہوگا نا جو پوری امت کے لیے ہو، کہ صرف صحابہ ہی آپ کے امتی تھے، ہم نہیں ہیں قیامت تک آنے والے، تو ہم تک بھی تو وصی پہنچے نا۔ اگر آپ کسی انسان کو وصی بناتے تو موت تو اس کو بھی آ جانی تھی۔ 2 سال بعد ابو بکر بھی فوت ہو گئے، 12 سال کے بعد سیدنا عمر بھی شہید ہو گئے، 25 سال کے بعد سیدنا عثمان بھی شہید ہو گئے، 30 سال کے بعد سیدنا علی بھی شہید ہو گئے، اور تقریباً 100 سال کے بعد 110 ہجری میں آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واصلہ بھی فوت ہو گئے۔ آج آخری صحابی کو بھی فوت ہوئے ہوئے تقریباً 1425 سال گزر چکے ہیں، 1325 سال، کیونکہ 100 سال بعد 110 ہجری میں آخری صحابی فوت ہوئے۔ تو وہ آخری صحابی فوت ہو گئے، اگر صحابہ وصی ہوتے تو ان کو بھی موت آنی تھی۔ وصی اور خلیفہ وہ ہے قیامت تک کے لیے آپ کا خلیفہ، آپ کا واحد معجزہ جس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہے، وہ ہے یہ قرآن حکیم۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک اس الذکر یاد دہانی کو ہم نے ہی نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور الحمدللہ یہ حفاظت ہے، قیامت تک رہے گی۔ لوگوں نے بڑی سازشیں کی لیکن الحمدللہ اس سازش میں ناکام رہے، مسلمانوں میں بڑے فرقے بنے، اختلافات ہوئے، لیکن اس قرآن کے بارے میں اختلاف نہیں ہوا، بلکہ جس نے بھی اختلاف کیا اس کو دار اسلام سے خارج کر دیا گیا۔ الحمدللہ کوئی ایسا اختلاف اسٹیبلش اس وقت موجود نہیں۔ آج غیر مسلم جب مسلمان ہوتے ہیں ان کے پاس سب سے بڑی
جو اٹریکشن ہے اس کتاب کے بارے میں وہ یہی ہے کہ یار پوری دنیا میں قرآن کا کوئی ورژن ہی نہیں ہے، ایک ہی کتاب ہے پوری دنیا میں، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ عربی جو زندہ ہے اس کتاب کی وجہ سے ہے، باقی دنیا میں جتنی الہامی کتابیں ہیں ان کی اوریجنل جو جس زبان میں وہ نازل ہوئی وہ زبانیں ابھی موجود نہیں ہیں، یا ان کے پاس کتابیں اس فارم میں موجود اس طریقے سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔